یہ پروجیکٹ تقریباً 2.25 ارب روپے کی لاگت سے کمپلیٹ ہوگا. یہ گرین لائن کا ہی حصہ ہے جو ایٹ گریڈ پروجیکٹ ہے, اور یہاں پہ جب گرین لائن ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2021 کے جولائی سے سپٹمبر کے درمیان ہم یہاں پہ ایک بڑا افتتاح گرین لائن بسز کا, جو کہ کراچی کا پہلا بلکہ سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہوگا, اس کا افتتاح کریں گے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے کے مطابق خود کراچی تشریف لا کر اس کا افتتاح فرمائیں گے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے وزیر اعظم نے جو کراچی کا اناؤنسمنٹ کیا تھا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا, جو کہ 1.1 کھرب روپے کا ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. اور جو چیزیں وفاق کے ذمے ہیں اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے, خواہ وہ K4 کا معاملہ ہو, اس کو بھی وابڈا کے حوالے کیا گیا, اور وابڈا والے اپنا اس کے اوپر پوری رپورٹ پیش کریں گے وزیر اعظم کو جلد. انہوں نے اس کے اوپر کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا جو پروسیس تھا وہ اس کو مکمل کر لیا ہے, اور وہ جو چینل ہے وہ وفاق اپنے پیسے سے وہاں پر بنائے گا انشاءاللہ. اور یہ پانی کراچی کو سپلائی کرنے کا پہلا بڑا منصوبہ ہوگا, جس سے کراچی کی جو پیاس ہے اس کو بجھانے میں کسی حد تک کامیابی مل جائے گی اللہ نے چاہا تو. یہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بڑے عرصے سے رکا ہوا ہے, اور یعنی رکے سے مراد یہ ہے کہ اس کا انتظار کراچی کو اس کو ملے گی. اور میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اپنے کراچی کے شہریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم فکر مند ہے کراچی کے لیے. وہ ہر بار ہر ہفتے جب اسد عمر کو ہدایت دے کر کراچی بھیجتے ہیں کہ کراچی جاؤ اور مزید وہاں کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یا نئے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کرو, اور ہر ہفتے ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے کراچی کے پروجیکٹس کے اوپر. میں ہماری جو SIDCL ہے کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن, میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس کے اندر بڑی انتھک محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ. کوئی ایک چیز ایسی آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاں پہ ایسی چیز ہوئی ہو کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے. تو ٹرانسپیرنسی جو کہ وزیر اعظم کا خواب ہے, اس کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے SIDCL نے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں, جس میں فلائی اوور شامل ہیں, جس میں یہ کمپلیشن ہے اس کی گرین لائن کی, اور یہ جو پروجیکٹس آپ کے سامنے آئے یہ اس میں شامل ہیں. تو میں SIDCL کو, ان کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں خاص طور سے منسٹر PND اسد عمر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خاص دلچسپی لی کراچی میں, اور خاص طور سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان جن کا دل کراچی کے ساتھ دھڑکتا ہے, ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے کراچی کو اس مشکل حالات میں اتنا بڑا پیکیج دیا. میں چاہوں گا کہ اسد عمر تھوڑی سی بات کر لیں, اور اس کے بعد پھر ہم SIDCL سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میں گورنر صاحب ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے تھے پروجیکٹ کا جو یہاں سے گرین لائن کو آگے ایکسٹینڈ کر کے لے کے جائے گی ٹاور تک. تو مجھے وہ احمد رشدی کا پرانا گانا یاد آ گیا, بندر روڈ سے کماڑی میری چلی ہے گھوڑا گاڑی, بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. تو وہ گھوڑا گاڑی تو ختم ہو گئی, لیکن ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کو آج تک نہ مل سکا, اور یہ واقعی میں ایک سنگ میل ہوگا کراچی کے لیے. پہلا ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں پر کراچی کی بنیاد رکھی جائے گی اس گرین لائن کے اندر. اور جیسے آپ نے کہا اس کے اوپر تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے بس تک گرین لائن یہاں پر چلتی ہوئی بھی نظر آئے گی. اس کے لیے میں خاص طور پر خاقان مرتضیٰ, بلال جو SIDCL کی ٹیم ہے, ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. گورنر صاحب خود ذاتی طور کے اوپر اس کے اندر انوالو رہتے ہیں اور اس کی پروگریس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں. تو ان کی جو کاوش ہے اس کو بھی میں سراہنا چاہتا ہوں.
بہت سارے دوست جو ہیں ان کو ظاہر ہے اس کے اندر بھی انٹرسٹ ہے کہ اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج جو ہے وہ کراچی کے لیے اس کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس کی پروگریس کیا ہے، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس آنے والے ہفتے کے اندر ہم وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں تمام پروجیکٹس کا، وہ ہم ان کے سامنے بھی رکھیں گے۔ لیکن آپ کو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو 5 پروجیکٹ جو وفاق کی ذمہ داری تھی، جس کے اندر K4 شامل ہے، 2 ریلویز کے پروجیکٹس ہیں، ایک اس میں سے KCR ہے اور دوسرا فریٹ کوریڈور ہے جو کراچی پورٹ سے پپری تک جائے گا۔ ان دونوں پروجیکٹس کے اوپر گرین لائن کا تو بھی ہم نے ذکر، چاروں پروجیکٹس جو ہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے اور تیزی سے کی پانچواں ریکنسٹرکشن ہونی ہے، تاکہ ایک دفعہ صرف صفائی کی بات نہ ہو، مستقل تو بنیاد کے اوپر ایسا حل نکالا جائے کہ کراچی جو ہے وہ بار بار جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ ہمیں نہ نظر آئے۔ اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ سندھ حکومت نے وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ہٹانا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک متبادل انتظام کرنا ہے۔ وہ کام ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر تھوڑا کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے۔ پہلے اس کے اوپر فیصلہ سازی کی میٹنگز کافی ہوئی تھی، لیکن اب زمین پہ کام ہونا شروع ہوا ہے محمود آباد کے اندر، اور امید ہے کہ جتنی جلد سندھ حکومت اپنا کام کر لے گی تو پیچھے جو وفاق کا کام ہے اس کی تیاری جو ہے مکمل کی جا رہی ہے۔ PCIC جس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر، انہوں نے NED یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے، اس کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے، اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو تمام ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا گیا ہے اور جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر چلتی رکشال اور موٹر سائیکلس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، NFC سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے، وفاق پیسے پورے نہیں دیتا، منصوبے مکمل نہیں ہو پاتے۔ فوری طور پر یہ منصوبہ بھی 2022 میں مکمل ہوگا، کوئی ایسا ریلیف کراچی کے شہریوں کے لیے وفاق کی حکومت کی طرف سے نہیں دیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس ٹریفک کا جو مسئلہ ہے ان کا کوئی حل ہو، کوئی بس وغیرہ۔ اور دوسرا پھر اسی کے ساتھ ملتا سوال یہ ہے، جزیروں والا معاملہ کہاں پہنچا؟ اتھارٹی قائم ہوئی، اب تک چیئرمین اس کا لاپتہ ہے، کوئی پیش رفت ہے یا کوئی خاموشی اختیار کر دی گئی ہے؟ سر، جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوتی ہو جاتی، کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹریبیوٹیبل ریونیو ہوتا ہے، ڈویزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں، اور وہ براہ راست کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے، اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی ریونیو اتھارٹی بھی ہے، وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے۔ اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا 2 ماہ پہلے کہ 700 ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھے ہیں بجٹ کے اندر، تو 700 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا خرچ، ان کو ہمیں خوشی ہوگی۔ شروع میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ 700 ہے یا نہیں ہے۔ میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار، ہم تو چاہتے ہیں 700 ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر۔ دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ 2021 موسم گرما کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایکسٹینشن ہے جو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا۔ ریلیف تو دیکھیں، ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے۔ جس طریقے سے کورونا آیا، کورونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، لاک ڈاؤنز ہوئے، لوگوں کا روزگار چھن گیا، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 200 ارب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا، اور اس کا 34% پیسہ یعنی تقریباً 65 ارب روپے جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا، اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا۔ تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے ستمبر، جیسے کہا گورنر صاحب نے، اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ستمبر نہیں ہونے دیں گے، اس سے پہلے ہی کریں گے۔
सर जजीरों के ऊपर बातचीत चल रही है और सिंध हुकूमत के साथ उसकी बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा काम होगा। देखें, वफाक ने कोई जजीरा लेके अपने साथ कोई जेब में डाल के भाग तो नहीं जाना। जो भी तरक्की होगी सिंध के लिए ही होगी। कराची के लोगों को रोजगार मिलेगा, सिंध के अवाम को रेवेन्यू मिलेगा उससे। मैं थोड़ा सा एक मिनट ज़रा सा मैं जजीरे पे बात करूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो जजीरा बनेगा इससे ये गेम चेंजर होगा हमारे सिंध के लिए। इसका सारा रेवेन्यू हुकूमत सिंध को मिलेगा। कोई वफाक एक पैसा यहाँ से रेवेन्यू का लेकर नहीं जाएगा। ये जजीरा कंपेयर करें, 8,000 एकड़ का जजीरा है, सॉरी 800 एकड़ का जजीरा है, और वहाँ पर जो हमारा श्रीलंकन जो है वो इससे बहुत छोटा जजीरा है। तो वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। इसका 10% भी नहीं इन्वेस्टमेंट आई है। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े जजीरे के ऊपर कम से कम $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर नई जॉब क्रिएशन होगी। यहाँ पर फिश हार्बर मार्केट बनाई जा रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, जिससे हमारे मछेरों को इससे सहूलत मिलेगी। उनकी जो मछली इस वक्त सस्ते दामों बिकती है वो महंगी बिकेगी। ये हर हाल में हमारे सिंध के लिए खुशहाली की खुशखबरी है। तो इसे हम जो भी इस वक्त हुकूमत सिंध की एतराज़ात इसके अंदर आएंगे हम उन्हें दूर करेंगे, हम मिल बैठ कर इसे दूर करेंगे, लेकिन इसको पॉजिटिव एंगलिंग और पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये जजीरा सिंध की जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर बैकबोन साबित होगा इंशाअल्लाह। सर, पहली बात ये है कि सिंध की ज़मीन के ऊपर अगर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ हुआ है तो ये वफाक की कैसे जिम्मेदारी बन गई उसको छुड़वाना। कब्ज़ा ज़मीन आपकी, कब्ज़ा आपने करवाया और आप कहते हैं कि वफाक इसको आगे कराएगी। वो जजीरों में इतना शोर क्यों मच रहा है? तो पहली बात तो ये मैं कर दूँ। उसके बावजूद कि ये 100% जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, उसके बावजूद वफाक ने अरबों रुपए इस काम के लिए मुख्तस किए हैं कि वो लोग जो वहाँ से हटाए जाएंगे, हालांकि वो वहाँ जायज़ ज़मीन पर नहीं रह रहे, उसके बावजूद शहरी तो हैं, पाकिस्तान के कराची के शहरी हैं, तो उनकी मुआवनत करने के लिए। और PCIC जो वज़ीर आला सिंध चेयर करते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे, वहाँ पर ये फैसला भी हो चुका है कि कितनी मुआवनत की जाएगी। उसमें मुझे खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए दावत भी दी गई थी। वफाक का पैसा हाजिर है, वो उठाना वहाँ से सिंध की हुकूमत में है, पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। चल रहा था, आप मुझे ये बता दें कि फ्रेट कॉरिडोर जो है रेलवे का वो कहाँ चल रही थी? ये आपको किसने कह दिया? भाई सारी चीज़ें पहले हो रही थी। ये जो पूरी जो नालों की रीसेटलमेंट है, बरसाती नालों को क्लियर करके और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी होनी, ये कहाँ हो रही थी? ये बातें ज़रूर हो रही थी। मैं जवान था जब मैं KCR की कहानी सुनता था, तो बातें ज़रूर हो रही थी। काम भैया पहली दफ़ा अब होने वाला है, और अगर हम भी सिर्फ बातें करके चले गए तो हम भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हो गए, जैसे बहुत से पहले आए उस शाद गए वादा फरदा लेकर। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आपको बातें नहीं, काम होता हुआ नजर आएगा। सेकंड पहले बताया था सर, सर्कुलर रेलवे की नहीं मैं बात कर रहा, सर्कुलर वो उसकी नहीं मैं बात कर रहा। उसको भाई मेरी बचपन में जवानी में हम उसको लोकल कहा करते थे। चनेसर हॉल्ट का जो स्टेशन है वहाँ से हम चढ़ते थे, स्कूल हमारा वहाँ से पास था। वो तो चल गई है। KCR की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक मॉडर्न रेलवे सिस्टम की बात करूँ, 300 अरब रुपए का मंसूबा है। और इंशाल्लाह ताला उसकी मैं आपको बता दूँ कि जो कंसल्टेंसी की बिड्स हैं वो इस माह से पहले जो है
وہ ٹیکنیکل ایویلیوشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. بڈس مانگ لی گئی تھی, 4 نکال دیے گئے تھے اور بڈس آ بھی رہی ہیں. 25 تاریخ کو وہ بڈس کھل بھی جائیں گی. جو ہے اور وہ ہمیں 135 گزار ہے. سپریم کورٹ اس فنڈ کو مینیج کر رہا ہے. ہمارے خیال میں یہ شہر کے لیے ضروری پروجیکٹس ہیں اور ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوگا تو کراچی کے عوام کی بہتری ہوگی. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ نہیں آئے گا, اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے نہیں کرنا, تو پروجیکٹس ہم نے پھر بھی کر دیں. دینے والا اور ہماری ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے. اس بچی کو فوری طور سے کراچی لایا گیا. سندھ حکومت اس کو کراچی لائی, جس کے لیے میں نے پہلے بھی ان کا مشکور شکریہ ادا کیا. اور فوری کارروائی جو پولیس نے کارروائی کی وہ بہترین کارروائیوں میں سے کارروائی کی. میں نے ایس ایس پی کو اور جو وہاں کا اے ایس آئی جس نے اپنی بیٹی وہاں پر لے کر گیا, یہ کہنے میں آسان شاید لگتا ہو, لیکن اگر کسی کی بیٹی مانگی جائے کہ ذرا دینا ڈاکوؤں کو دے کر آنی ہے ہمیں, تاکہ وہاں سے ایک غریب کی بچی کو ہم چھڑا لیں, یہ کسی کا دل نہیں مانے گا اس کام کے لیے. میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے اپنی بیٹی ایس آئی کو لے جانے دی کہ اس کو لے جاؤ اور دوسرے کی بچی کو چھڑا لو. اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے یہ کام کیا, بہادر بیٹی. تو لہٰذا ہمیں جو انگلش میں کہتے ہیں نا, لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ, جو کام پولیس نے کیا ہے, اے ایس آئی نے جس طرح اپنی فیملی کو داؤ پہ لگا کر اس بچی کو چھڑایا ہے, وہ قابل ستائش ہے. انہیں میں نے سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں. وزیر اعظم نے انہیں خود فون کر کے شاباشی دی, اور اس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اسے ہائیسٹ سول ایوارڈ جو آنے والے وقت ہیں اس میں اس اے ایس آئی کو دیا جائے. اس طرح کے گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے جس بل کی بات ہو رہی ہے, وہ بل اس وقت اسد کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے. اپوزیشن کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس کی ہماری جو منسٹر ہیں شیرین مزاری, وہ اسے فائنل شکل دے رہی ہیں. انشاءاللہ پاکستان میں جو بچوں کے ریپ کیسز ہیں اس کو سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وزیر اعظم خود اس چیز کو بہت سختی سے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اس طرح کے واقعات جن ممالک میں سزائے موت ہے وہاں پر بھی اس طرح کے ایک آدھ واقعات ہوتے ہیں, لیکن وہ پاکستان میں جس تواتر کے ساتھ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یا اس کا رجحان نظر آ رہا ہے, یا شاید یہ پہلے بھی ہوتے ہوں, ہمارے میڈیا کی وجہ سے, ان کی مدد کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس کے اوپر حکومت پاکستان کی نظر ہے, جس کے اوپر عمران خان کی نظر ہے. کون سے وزیر اعظم نے کسی ایس آئی کو کال کر کے شاباش دی ہوگی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے اس اے ایس آئی کی نہ صرف ہمت بڑھائی بلکہ سندھ پولیس کی بھی ہمت میں اضافہ کیا کہ جنہوں نے جب اچھا کام کریں گے تو انہیں شاباشی ملے گی.